الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقربوا الزنا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک آیت کو نازل کیا۔ پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے جرائم کا تذکرہ کیا اور ان جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا آپ نے یہ جرائم نہیں کرنے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا یہ جرم نہیں کرنا، بلکہ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے راستے کے اوپر بھی مت چلنا۔ میرے بھائیوں، آج جو چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، آپ نے اس کے اوپر بڑی توجہ سے یہ گفتگو سننی ہے۔ رمضان آئے، رمضان بیت گئے، ہم میں سے بعض ایسے ہیں 20 رمضان 30 رمضان آئے گزر گئے، انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انسان کے بود و باش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نظریات عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر بندہ رمضان سے پہلے بھی ویسا ہی تھا اور رمضان پورے کا پورا گزر گیا اور ویسا ہی ہے، آج 27ویں رات ہے، بابرکت رات ہے، تاک رات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو، اگر ہم میں سے کوئی جہنمی لکھا ہے اسے آزاد فرما دے۔ اگر یہ ساری رمضان گزر جائیں، بندہ اپنے جو گناہوں کے اوپر، رمضان آتا ہے نیکیوں کا ارادہ کرنے کے لیے، نئے منصوبے اور مشن بنانے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، کچھ کام ہر رمضان کے اندر ایسے ارادے کرنے چاہیے کہ اب سے یہ برائی چھوڑ دوں گا، آج کے بعد یہ نیکی اختیار کر لوں گا، یہ رمضان گزرے گا اس سے پہلے نیکیوں کے یہ نئے منصوبے رمضان کے اندر بنا لے تو سمجھ لے اس کا رمضان کامیاب ہو گیا۔ میں جس گناہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، آج پورے کا پورا معاشرہ، کہنے والا، سب سننے والے کسی نہ کسی انداز میں اس گناہ کے اندر ملوث اور مبتلا ہیں۔ نعوذ باللہ، زنا کی بات نہیں کر رہا، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کچھ اعمال قرآن پاک میں ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ جو بندہ بہت زیادہ نیک عمل کرنے والا بھی ہوگا، عاملۃ ناصبہ، پیشانیاں عملوں سے بھری ہوں گی، تصلی نارا حامیہ، یہ پیشانیاں جو عمل سے بری ہوں گی ان کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی بہت سی توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک عمل آج آپ کے سامنے رکھنا ہے جو انسان کے نیکیوں کے عمل کو، نیکیوں کے پہاڑوں کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نہ صرف کھاتا ہے بلکہ برباد کر دیتا ہے، نہ صرف برباد کرتا ہے بلکہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، اتنی مشکلات سے نیکیاں کمانے کا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزوں میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو قیام میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وعید سے محفوظ فرمائے۔ وہ کون ہوگا؟ حضرت ثوبان کی یہ حدیث، آج کا ہمارا موضوع یہی ہوگا۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے نیکیاں کرنے والوں کی ایک قسم رکھی، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نیکیاں کرنے والوں کی ایک قسم رکھی جو نیکیاں کرتے ہیں کہاں پہ؟ لوگوں کے سامنے، مسجد میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ جو جب مسجد میں آتے ہیں نمازی کے ساتھ صف بنا کے کھڑے ہیں، مسجد میں آئے افطاری کروا رہے ہیں، سحری کروا رہے ہیں، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر نیکیوں کے پہاڑ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ بعض نیکیاں کرنے والے ایسے ہیں جن کی نیکیوں کو نیکیوں سمیت اوندے منہ جہنم میں ڈالا جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ثوبان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ابتدائیہ سنا گھبرا گئے،
اے اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں؟ کہا تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تم میں سے ہی ہوں گے۔ ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ گھر سے باہر نکلے، اپنی تنہائی کو، خلوت کو جب جلوت میں مبتلا کیا، اس کے اندر چلے گئے تو لوگوں کے سامنے نیکیاں ہی کرتے رہے، لوگوں نے ان کی برائیاں بھی کوئی نہیں دیکھی، لوگوں نے ان کے عیب بھی کوئی نہیں دیکھے۔ وہ اللہ کی مخلوق کی حیا کرنے والے، اللہ کی مخلوق کی حیا کرنے والے، لیکن اس رب کی حیا نہیں تھے کرتے جس کی اصل حیا کرنی چاہیے۔ تمہارا رب اتنا حیادار ہے، بات آئی ہے تو یہ حدیث بھی سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اللہ اتنا بڑا جواد، سخی، کریم اور حیادار ہے کہ جب اپنے کسی بندے کے دونوں ہاتھ اپنی طرف اٹھتا ہوا دیکھتا ہے نا تو اس کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میں اس کو خالی کیسے لٹاؤں۔ اتنا حیادار رب۔ اصول کیا ہونا چاہیے تھا تیرا اور میرا؟ ہم مخلوق کا حیا چاہے نہ کریں، انسانوں کا حیا چاہے نہ کریں، رشتہ داروں کا حیا چاہے نہ کریں، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے ساری زندگی کی عبادت ہی مخلوق کے لیے کی۔ جب تو تنہا اپنے بیڈ روم کے اوپر تھا، بیوی بچے پاس نہیں تھے، عورت ہو یا مرد، آج کے معاشرے کے مطابق یہ حدیث کیسے فٹ آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کو کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، نیکیوں کے پہاڑ۔ اے اللہ کے رسول کتنے بڑے؟ کہا تہامہ پہاڑ دیکھا ہوا ہے؟ وہ اتنا عظیم الشان پہاڑ، اس جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ اور کل قیامت کے دن حدیث کے دو مفہوم محدثین نے بیان کیا۔ نمبر ایک، ان سارے کے سارے نیکیوں کو، پہاڑ کو، نیکیوں کے پہاڑوں کو گرد و غبار کی طرح طوفان اور آندھی اڑا کے رکھ دے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات جو محدثین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ان نیکیوں کے پہاڑوں کو اتنے بڑے بڑے جب دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں نکلے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ صفت آپ نے اور میں نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اسی رمضان کے اندر کہ نیکیاں تو جمع ہو رہی ہیں، کل قیامت کا دن ایسا نہ ہو کہ تلنے کی باری آئے تنکے جتنا وزن نہ ہو۔ نبی کریم نے کہا یہ وہ بے حیا لوگ ہوں گے جو جلوتوں کے اندر تو اللہ والے تھے، لیکن جب اپنے گھر کے اندر بیٹھے، موبائل آن کیا، سوشل میڈیا کا پیج کھلا، فیس بک کھلی، یوٹیوب کھلا، واٹس ایپ کھلا، غیر محرم سے چیٹنگ شروع ہوئی۔ حدیث کا حکم تھا غیر محرم کا چہرہ بدبخت اس ڈیوائس کے اوپر آئے، نظر جھک جائے۔ کیا ہوا؟ چہرہ دیکھ لیا، اب اگلی بات کے اوپر تو عمل کرنا تھا نا کہ چہرے کے اوپر نظر نہ ٹکے، جھک جائے، چہرہ آ بھی جائے، بالفرض تیرا موبائل ٹوٹ جائے، تیرا موبائل گر جائے، تیرا موبائل اللہ کے خوف سے بند ہو جائے۔ بند نہیں ہوا، صرف چہرے تک بات نہیں رہی، تو اس کا رقص بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے ڈرامے بھی دیکھنا چاہتا ہے، تجھے تو چہرہ اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، تجھے تو غیر محرم کے ساتھ بات چیت اٹریکٹ کر رہی ہے، تیرے دل میں جو مرض پیدا ہو رہا ہے تجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ تو تنہائی کے اندر جس رب کریم کا حیا کرنا ہے لوگوں کے سامنے نیک ہے، اور جس رب کا تنہائی میں حیا کرنا اسی کا حیا نہیں کر رہا۔ اس کے سامنے جب تنہائی میں آتا ہے جو اللہ نے حد مقرر کی ہوئی اس کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین یہی الفاظ کہے ہیں، اللہ کی قسم تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ایک تنکے کے برابر نہیں رہیں گی۔ کس بندے کی؟ جس کو جب تنہائی میں موقع ملے تو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کر دے، نعوذ باللہ۔ اور معاشرے کے اندر فلسفے برائی کے، بے حیائی کے ایسے ایسے پھیلے ہوئے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والی عورت کے بارے میں کیا کہا؟ مسجد میں کوئی عورت آتی ہے، کس نیت سے آتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کو سجدہ کرنے، اللہ کے بارگاہ میں آ کے نیکی کمانے آ رہی ہے نا۔ اور اسی لیے نبی کریم نے کہا اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ مسجدوں میں آگے آگے آ جائے بھائی، آگے آگے آ جائے، یہ جگہ خالی، آگے آ جائے تاکہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں وہ بیٹھ سکیں، سمٹ جائیں، کوئی بات نہیں، وسعت پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ مسجد میں جو عورت آ رہی ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ حدیث آپ نے یہ جو باتیں یاد کرنی ہے اور اپنے گھروں کے اندر لاگو بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں سنا بس آج سنا ہے تو دوسرے کان سے نکال دیا۔ بعد بھائی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے اندر جب وہ دردناک منظر دیکھیں گے تب پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنے بس کو کیوں نہیں چلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت مسجد کے اندر آتی ہے خوشبو لگا کے نیک نیتی کے ساتھ، مفہوم حدیث کا یہ ہے، برائی کی نیت سے نہیں۔ مسجد میں کون برائی کی نیت سے آتا ہے؟ کوئی بدبخت ہو شاید، لیکن مسجد آ رہی ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے، اور جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر ایسی خوشبو لگی ہوئی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرا جاتی ہے۔ صرف یہ کام، کوئی برائی کی نیت، کوئی بے پردگی، کوئی چہرہ ننگا، کچھ نہیں۔ نبی کریم نے کہا ایسی عورت جس نے کپڑوں کے اوپر ایسی خوشبو لگائی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے اور آ کہاں رہی ہو؟ مسجد کے اندر، اس عورت کو چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ سن لیں، اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر جائے اور غسل جنابت کرے، گھر جائے اور غسل جنابت کرے۔ یہ تو مسجد میں آنے والے کا حکم ہے، اور کوئی عورت بازار میں نکلی ہے برائی کی نیت سے، یہاں پہ بھی نہیں ہے مفہوم، نکلی ہے، یہ مسجد میں آئی تھی، اس کے کپڑے پہ خوشبو تھی، ایک عورت بازار میں جا رہی ہے خوشبو لگا کے، مرد کو سنگانا نیت نہیں ہے، لیکن خوشبو ایسی لگا لی کہ بازار کے اندر غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی۔ اور اصول بھی یاد رکھیں، اس کی اتنی سخت وعید کیوں ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے یہ پاک باد اور نیک عورت ہے، برقعے کے اندر حجاب کے ساتھ بازار میں گئی ہے، صرف کپڑے کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرا رہی ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سخت ہے۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ میڈیا پہ کوئی بندہ کہ مولوی دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا ہر فرمان ہمارے سر آنکھوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امتی باپرد عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیشہ کرنے والی، دھندا کرنے والی، زنا کرنے والی عورت ہو۔ کیونکہ تو نے خوشبو لگائی، غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی، اس کی نظر اٹھی، متوجہ ہوئی، تیری طرف اٹریکٹ ہوا، اب فتنے کا اندیشہ تو شروع ہو گیا، اب وہ فتنے میں پڑے نہ پڑے یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو نے تو کوئی کسر نہیں اٹھائی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظریں بھی نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ نظروں کا زنا غیر محرموں کے چہرے کا طواف کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا ان کو ہاتھ لگانا ہے۔ ہاں، جو زنا کی بڑی شکل ہے، شرمگاہ، اس کی کبھی تصدیق کرتی ہے، کبھی تردید کر دیتی ہے، کبھی تصدیق کر دیتی ہے، فتنہ بڑھ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بد نظری جس کو میں نے اور آپ نے بڑا چھوٹا جرم سمجھا ہوا ہے، بڑا چھوٹا جرم ہے آج، جس مردی نیوز کاسٹر کو دیکھ لو، جس مردی، میں جی خبریں ہی سنتا ہوں، نیک لوگ کہنے والے اور سب سننے والے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ خبریں سننے میں کیا حرج ہے؟ خبر نیوز کاسٹر جو خبریں پڑھ رہی ہے، کیا اس نے شرعی حجاب کیا ہوا؟ یہ گناہ اب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حدیث ایک ایسی موجود ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن دیگر حدیثیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ اور انجیل کے اندر تو یہ آیت صریحاً موجود ہے، لیکن انجیل چونکہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے،
اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی نظر جو غیر محرم کے چہرے کا طواف کرتی ہو، غیر محرموں کو دیکھتی ہو، اس سے بہتر ہے اس آنکھوں کے اندر سیسا اتار دیا جائے۔ آپ بتائیے، صرف دیکھنے کا یہ حکم ہے اور اس سے آگے ایک قدم بڑھیے، زنا کی تو بات ہی نہیں، زنا کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ان کے رستوں کی بات ہے، اور ان میں سے بھی صرف ایک رستے کی بات ہو رہی ہے، بد نظری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اگر تجھے پتا چل جائے کہ غیر محرم کو چھونا کتنا سخت گناہ ہے، تو کیا کرے؟ تو ایک کیل اٹھائے، اپنے ماتھے پہ رکھے، ایک ہتھوڑی کو پکڑے اور اپنے ماتھے کے اس کیل کو ٹھوک دے۔ بتائیے یہ حدیث کیا بتانا چاہتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ حدیث واضح، ہر جس کی فطرت سلیمہ ہے نا، جس کی عقل صاف ستھری ہے، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ نبی کریم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن غیر محرم کو چھونے کا اگر تو عذاب دیکھ لینا، تو صرف اس عذاب کو دیکھ کر تو اس کو چھونے سے پہلے خودکشی کر لے۔ بتائیے ماتھے میں کیل لگے گا بندہ بچ سکتا ہے؟ دماغ میں کیل لگے گا بندہ بچ سکتا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، اس سے بہتر ہے تو مر جا، کسی غیر محرم کو ہاتھ مت لگا۔ لیکن نہیں، گامدی صاحب تو معاذ اللہ کہتے ہیں، اور جھوٹ اور گندے فلسفے اور باطل نظریات، معاذ اللہ اپنے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے یہ بے ایمان ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے کہ یہ رسول بات تلخ ہے۔ اللہ کی قسم میں گواہ ہوں، میں نہیں شاہد ہوں، میرے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک مولوی نے یہ بات کہہ دی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بالغہ عورت نے ڈانس کیا تھا، نعوذ باللہ، اپنا نظریہ سچا ثابت کرنے کے لیے۔ غامدی صاحب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر الزام لگانے سے بات نہیں آتے۔ نبی کریم نے کہا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں غیر محرم کو ہاتھ لگانا کوئی عیب ہی نہیں، چھونا بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ باطل اور گندے فلسفے معاشرے کے اندر اس جرم کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے ہیں، صرف اس جرم کی سنگینی معاشرے میں کم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جس مذہب کے اندر، اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، اب چونکہ بات آئی ہے غامدی صاحب کی، انہوں نے معاشرے کو ایک عجیب و غریب فلسفہ دی ہے، کیا؟ چہرے کا پردہ ہی نہیں، چہرے کا پردہ ہی نہیں، چہرہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، چہرہ حسن کا محور اور حسن کا مرکز، اٹریکشن کی ایکسٹریم صرف چہرے میں ہوتی ہے، اور اگر بات کھل کے کی جائے تو اللہ کی قسم عورت کو دوسری عورت سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، ورنہ باقی ہر چیز ہر ایک میں یکساں ہوتی ہے، چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور چہرہ ہی اگر اسی کا پردہ نہیں اور بد نظری فتنہ ہی نہیں، تو بتائیے پھر کوئی بندہ جتنی مرضی چاہے بد نظری کرے۔ یہ جو احادیث اس بارے میں آئی ہیں غیر محرم کو نہیں دیکھنا، وہ کس بارے میں آئی ہیں؟ آپ نے یہ باتیں بھی یاد کر کے جانی ہیں۔ چہرے کے پردے کے بارے میں صریحاً نصیں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ صرف چہرے کو دیکھ کر فتنے میں شکار ہونے والے بندے کا کرنا چاہتا ہوں۔ غامدی صاحب صالح المؤذن 18 سال مسجد کی چھت کے اوپر اذان دیتا رہا۔ آپ کہتے ہیں نظر کی کوئی بات نہیں، نظر کی خیر ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ شرم نہیں آتی؟ ترجمہ ہی کر لو، بتائیے قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ پوری دنیا کے سکالر جمع ہو جائیں، اس آیت کا کوئی اور ترجمہ کر کے دکھائیں۔ اللہ مومن مردوں کو حکم دے رہا ہے اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ کس سے نیچا کرو؟ کیا براہنہ معاشرے میں پھر رہا ہے؟ کس چیز کو دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ اور اللہ رب العزت جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں اس کے اندر یا ایھا الناس سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا عورت مرد دونوں کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے
یہاں پہ جب حکم نازل کرنے کی باری آئی شرم و حیا اور پردے کی غیرت کی، اللہ نے کہا کل للمؤمنین، مومنوں کو الگ کہو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں کو الگ کہو یغضضن من ابصارہن۔ حکم اتنا اہم ہے، مومن مرد بھی نگاہیں نیچے رکھیں اور مومن عورتیں بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں چلو کسی حد تک یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے۔ ان سارے فتنوں کے باوجود اللہ کے فضل سے معاشرے میں یہ بات معروف ہے کہ غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا، لیکن ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں تو کسی کو اشکال ہی نہیں۔ عورت بھی مرد کا چہرہ نہ دیکھے، عورت کو تو دیکھنے کی جیسے اجازت ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں اسکالر صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ حضرت عائشہ نے جہاد کے سپاہیوں کا جو ساری ٹریننگ تھی وہ دیکھی تھی، معاذ اللہ۔ کیا جہاد کا، جنگ کا اور اضطرار کا معاملہ عموم کے اوپر دلیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک عورت آپ مرکز سے باہر نکلیں، گری ہوئی ہو، بیمار ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ کے اور میرے اوپر شریعت کی ساری حدود ساکت، میں نے اور آپ نے اس کو اٹھانا ہے، ہسپتال لے کے جانا ہے، حالت اضطرار ہے، اب یہاں پہ جان بچانا اولا ہے۔ حالت جہاد کے اندر عورت مرد کی ڈریسنگ بھی کرے گی، مرہم پٹی بھی کرے گی، حکم ساکت ہو گیا، مجاہدین کو جان سے بچانا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ نے چونکہ مجاہدین کو دیکھا تھا اس لیے عورت غیر محرم مردوں کو دیکھتی چلی جائے۔ دوسری حدیث نہیں بیان کرنی، اور حدیث کی اکثر کتب میں اس حدیث کے بعد ہی وہ حدیث موجود ہوتی ہے لیکن بیان نہیں کی جاتی۔ امی عائشہ کے پاس عبداللہ ابن مکتوم نامی صحابی آئے۔ امی عائشہ اکیلی بیٹھی ہیں؟ نہیں، کس کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ اپنے خامند کے ساتھ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں، محرم بھی ساتھ ہے، حضرت عائشہ بھی سامنے بیٹھی ہیں۔ پردے کے اندر صرف اتنی سی لاپرواہی ہوئی ہے کہ کچھ چہرے کا حصہ بے نقاب ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم نبینا ہے، پتہ نا نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں عائشہ یہ میں کیا معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں اور آپ کا چہرے کا کچھ حصہ ننگا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ تو نبینا ہے، یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، عمر 70 برس سے اوپر ہے، نگاہ شادی کی رغبت کوئی نہیں، کیا ان سے بھی میں نے پردہ کرنا ہے؟ کیا ان کے سامنے بھی چہرہ اسی طرح ڈریس کوڈ ہوگا جس طرح دیگر غیر محرموں کے سامنے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں بیٹیوں کے لیے جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا وہ کیا ہے؟ عائشہ وہ تو نبینا ہے، وہ تو تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ بتا جس طرح تو نے پردے کو اٹھایا ہوا ہے تو پراپر اس کو دیکھ سکتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ وہ تو نبینا ہے لیکن تو دیکھ سکتی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور فہم کسی محدث کا اٹھا لیجئے، کسی محدث کا بتائیے اس حدیث کا نتیجہ کیا ہے؟ عورت کے لیے بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ہماری بہنیں نیک اور دیندار گھرانے کی ایسے معاملات میں ایسے ملوث ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں، ٹریننگ ہی نہیں، افطاری بنا رہی ہیں۔ نیکی کا کام پورے گھر والوں کو افطار کرنا ہے، ٹی وی چلا ہوا ہے، سامنے ایک شیف سموسے بنانے کا اور مختلف کھانے بنانے کا طریقہ بتلا رہا ہے، یہ ہماری بہن بیٹی اس کو دیکھ دیکھ کے طریقے ڈھونڈ کے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کر رہی ہے۔ ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ نہ عورت کے لیے ہے نہ مرد کے لیے ہے، دونوں کے لیے یہ حکم قرآن پاک میں موجود ہے، کل للمؤمنین اور کل للمؤمنات، دونوں کے لیے ہے۔ اگر نظر کا فتنہ شدید نہیں ہے تو یہ جو صالح المؤذن ہے 18 برس اس نے مسجد کی چھت پہ اذان دی ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ کئی مرتبہ جو نظر ہوتی ہے انسان کو فاسق بناتی ہے، کئی مرتبہ فاجر بناتی ہے، اور کئی مرتبہ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو مرتد اور کافر بنا دیتی ہے۔ مسجد پہ چڑھا ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کے لیے، اذان دینے کے لیے، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، پورا کر رہا ہے۔
दुराने अदान साथ ईसाई पादरी का घर है, उसकी बेटी के ऊपर नजर पड़ी, हुक्म क्या था? नजर पड़ी तो झुक जाए, बात खत्म। नहीं, ये एक ऐसा तीर होता है, इंसान समझता है मैं शिकार कर रहा हूं, निगाहों का तीर, इंसान अपनी तरफ से शिकार कर रहा होता है, लेकिन होता असल में क्या? तीर भी हुद छोड़ा और घायल और जख्मी भी हुद ही हो गया, शिकार भी हुद हो गया। चेहरे के ऊपर नजर पड़ी, हुक्म था झुक जाए। ईमान की हलावत, इबादत के अंदर मजा, अल्लाह की कसम मुहद्दिसीन ने ये अबवाब लिखे हैं, जिस बंदे को ना नमाज में लुत्फ आता हो, ना रोजे में लुत्फ आता हो, ना कुरान में लुत्फ आता हो, ना जिक्र अस्कार में लुत्फ आता हो, उसको चाहिए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अज़मा के देख ले कि जब वो तन्हा है, जब वो तन्हा है, जब वो अकेला है, फिर उस रब की हया करके एक दफा देख ले। अगर उसके अंदर ईमान की मिठास, ईमान की हलावत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हया करने की वजह से उसकी इबादतों में लज्जत पैदा ना हो, मुहद्दिसीन ने कहा फिर हम जुर्मदार हैं। लोग सवाल करते हैं ना, नमाज में दिल नहीं लगता, क्यों लगे? जिस रब की हया लोगों के सामने कर रहा है, लोगों के सामने नमाजें पढ़ रहा है, हया तो तन्हाई में करनी थी, हया तो अकेले में करनी थी। ये छत पे चढ़ा, हया का तकाजा था, नजर झुक जाती, नजर चेहरे पे टिक गई, शिकार होना था, हो गया। अदान दे के घर से उतरा, पादरी के घर में दस्तक दी, कहा निकाह करना चाहता हूं, नेक आदमी हूं, निकाह का पैगाम लेके आया हूं। कहा तू तो मुसलमान है, हम तो ईसाई हैं। अब मौका था, अल्लाह ने मौका देता है अल्लाह ताला गुनाहगार को भी रुजू का, मौका था, पलट आता, मौका था। दिल के अंदर नजर की वजह से, जो लोग कहते हैं ना नजर का कुछ नहीं होता, नजर साफ हो तो बस, नजर का पर्दा होना चाहिए। यह सबसे बड़ी बेपर्दगी और फहाशी है यह जुमला कि पर्दा नजर का होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अगर तू गैर महरम को देखेगा, तेरी नीयत जितनी मर्जी साफ हो, तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के सारे कवानीन को पमाल कर दिया, अब तेरा बेड़ा गर्क होना यकीन नहीं है। कहने लगा शादी की कोई सूरत हो सकती है? कहा हाँ हो सकती है, हम ईसाई हैं, तू भी ईसाइयत कबूल कर ले, हम तेरे साथ शादी कर देंगे। अब दिल इतना बीमार हो चुका था, दिल इतना मरीज हो चुका था नजरबादी की वजह से, एक नजर की वजह से। कहने लगा मैं इस्लाम को छोड़ता हूं, ईसाइयत कबूल करता हूं, तुम शादी की तैयारी शुरू करो, मैं तैयार होके आता हूं। सीढ़ी के ऊपर 2 कदम नहीं चढ़े, 2 कदम नहीं रखे, सही सनद के साथ ये वाकयात मौजूद है, सही सनद के साथ 2 कदम नहीं उठाए, जमीन पे गिरा, मलिकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली, एक बदनजरी की वजह से मुर्तद भी हो गया और ईसाई होके मर गया। बताइए नजर क्या, नजर की हैर है? ये कैसा फलसफा मुआशरे के अंदर इन स्कॉलर्स ने, ये स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स हैं, ये पैसे के स्कॉलर हैं, ये हुक्मरानों के कासा ले स्कॉलर हैं, जिन्होंने इस्लाम का हुलिया और बेड़ा गर्क करने का ठेका उठाया हुआ है। चेहरे का पर्दा ही नहीं। आप बतलाइए ईमानदारी से बतलाइए, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो बंदा किसी से शादी करना चाहता है, किसी औरत से शादी करना चाहता है जो तुम्हें अच्छी लगती है, या तुमने उसका किस्सा सुना है, या उसके हुस्न के खानदान में तलीम जो भी तुमने सुना, तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो क्या करो? एक मर्तबा उसको देख लो। सबको पता है हदीस, यानी मंगेतर को एक मर्तबा देख लो। आप बतलाइए, खुद फैसला कीजिए ईमानदारी से, गैर मुतस्सब। चलो हम उन स्कॉलर्स की तरफ का होके सोचते हैं। आप बताइए, क्या इस्लाम ने उस औरत को बराहना देखने की इजाजत दी है कि नंगा चेहरा देखने की इजाजत दी है? अगर चेहरे का पर्दा ही नहीं, तो अल्लाह के रसूल किस चीज को देखने की इजाजत दे रहे हैं? फिर ये बकवास करेंगे कि हम तलख बातें करते हैं। क्या मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को बराहना देखने की इजाजत दे रहे हैं? नहीं, चेहरा देखने की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि चेहरा पर्दे में शामिल है। इसलिए मंगेतर को देखने की एक मर्तबा इजाजत है कि बाद में तुम शिकवा न करना। आगे आइए, कुरान पाक की आयत उठाइए,
جائیے جس مردی گامدی سے ترجمہ کروا لیجئے، وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کے ایام بند ہو چکے ہوں، یا وہ عورت جس کو نگاہ کی رغبت ہی نہ رہے، یعنی 50-60 سال ٹاپ جائے ہمارے معاشرے میں، 50-60 سال کی ہوگی ہو، اس کو کوئی گناہ نہیں ان یضعن ثیابہن، قرآن کی آیت اٹھائیے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار لے۔ بتائیے گامدی صاحب، یہ کپڑے چہرے کے اتارنے ہیں کہ جسم کے اتارنے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول جس کپڑوں کو اتارنے کا اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ جو کپڑا وہ چہرے کا ہے کہ جسم کا ہے؟ کیا معاذ اللہ 50 سال کی عورت کو ننگا دیکھنا جائز ہے؟ یہ تو گامدی بھی نہیں کہے گا، یہ تو وہ بھی نہیں کہے گا، شکر ہے۔ لیکن بے حیائی میں کوئی شاید اتنا بڑا ہو کہ کہہ بھی دے۔ قرآن پاک نے جو عورت کو کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے، وہ چہرے کا کپڑا اتارنے کی اجازت دی ہے یا جسم کا؟ بتائیے۔ چہرے کا کپڑا اتار سکتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اور بہتر یہ ہے کہ 50-60 سال کی بھی ہو گئی ہے تو چہرے کو ڈھانپی رکھے۔ 50-60 سال کی عورت کو اگر چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے تو 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال کی عورت کو کس احتیاط کا حکم ہوگا؟ یہ احتیاط میں نے نہیں بنانی، جو احتیاط رسول اللہ نے شریعت نے مقرر کی ہے وہی احتیاط ہے۔ وہ احتیاط قرآن پاک میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا۔ گامدی صاحب کے سامنے جب یہ آیتیں رکھی جاتی ہیں، گامدی صاحب کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ ان کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ کوئی بندہ عام بھی عقل رکھتا ہونا وہ یہ مقدمہ تو پیش کر سکتا ہے کہ جو امہات المومنین ہیں ان کے ساتھ ہمارے آپ کے نکاح نہیں ہو سکتے، امتیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ فلسفہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ امہات المومنین کا پردہ نرم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ایک عام منطقی بات ہے۔ جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے، اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اس عورت کا پردہ ہلکا ہونا چاہیے۔ گامدی صاحب نے فلسفہ یہ پیش کیا ہے کہ اس عورت کا پردہ اور ٹائٹ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کا پردہ زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ بتائیے یہ کوئی لاجک عقل منطق کی بات بنتی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں؟ اللہ کی قسم، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، منکر حدیث ہوتا ہے، وہ منکر قرآن بھی بن جاتا ہے۔ اس کو شیطان ایسی ٹھوکر لگاتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے دنیا کے جس مردی سکالر کے سامنے یہ آیت رکھیے، اس کا ترجمہ کروائیے۔ کل ازواجکا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ ٹھیک ہے گامدی صاحب، یہ بیویوں کے بارے میں کل ازواجکا و بناتکا، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اچھا، یہ بھی گامدی صاحب آپ کی مان لیتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ یہ پیدا ہوا ہے، نبی کی جی بیٹی ایک تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کل ازواجکا و بناتکا، کم از کم 3 بیٹیوں کی جمع اللہ استعمال کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ 3 بیٹیوں سے زیادہ کا ذکر تو قرآن میں کل ازواجکا و بناتکا۔ تو وہ جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے نیا فلسفہ معاشرے میں مشہور کر دیا، نبی کریم کی بیٹی ایک تھی۔ انہوں نے کہا قصہ ہی ختم کرو، حضرت عثمان سے دمادی کا جو شرف ہے نا وہ ایسے چھین لو، بیٹی ایک تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کل ازواجکا، پیارے رسول آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین۔ اٹھائیے، کون سا مفکر، کون سا فلاسفر اس کے بارے میں یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ یہ نبی کی بیوی کے بارے میں ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے؟ مومن عورت صرف نبی کی بیوی ہے کیا؟ عام عورتیں نہیں ہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے نکلیں اللہ نے ان کا یہ پروٹوکول، ان کا یہ سٹیٹس، ان کا یہ فخر، ان کا یہ عروج، ان کا یہ مقام متعین کر دیا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ڈریس کوڈ ہے وہ بھی آسمان سے نازل کر رہا ہے. مومن عورت معمولی عورت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم عورت ہے کہ اس کا ڈریس کوڈ بھی اللہ نازل کر رہا ہے. اس کا پروٹوکول، اس کا احترام، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اللہ اس کے بارے میں بھی حکم نازل کر رہا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. صحابہ قسمیں کھا رہے ہیں، قسمیں، کہ اللہ کی قسم جلباب کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لباس جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا کوئی چہرہ، ہاتھ، کسی چیز کو ظاہر نہ ہونے دے مگر ایک آنکھ کے، مگر ایک آنکھ کے. اور قربان جائیں مفسرین کے اوپر، کیسی کیسی عمدہ تفسیریں کی ہیں. کہا اللہ نے ڈریس کوڈ جب نازل کیا ایک آنکھ کی اجازت دی. آج کل پاکستان میں بھی 2 آنکھوں والا برقع چلتا ہے، چلو باقیوں سے تو بہتر ہے، دنیا میں 2 آنکھ کا برقع چل گیا. لیکن اللہ نے جو مومن عورتوں کے لیے لباس آسمان سے نازل کیا ہے، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے، ان کی جو طہارت ہے، ان کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس کو لائق یہی ہے کہ وہ ایک ایسا لباس پہنے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی صرف ایک آنکھ نظر آئے. وجہ مفسرین نے کہا ایک آنکھ کی اجازت دینے میں کیا حکمت ہو سکتی. کہا حکمت یہ ہے کہ 2 آنکھیں جب بے حجاب ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ ایک آنکھ جب ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر بھدا پن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غیر مقبولیت اور غیر متناسب پن ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اگر یہ آیت حجاب کے بارے میں نہیں ہے، چہرے کے، امی عائشہ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں قربان جاؤں. قریشی عورتوں کی تعریف ہونا شروع ہوگی، محبت کرنے والی ہوتی ہیں بہت زیادہ حامدوں سے، بچوں سے. تو امی عائشہ کہتی ہے تم انصار کی عورتوں کو بھول گئے ہو. قربان جاؤں میں انصار کی عورتوں پر. جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں اگلے دن فجر میں آئیں تو جلبابوں کو اوڑھ کے آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے چہرے کا، ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھا. بتائیے چہرے کا پردہ ہی نہیں. امی عائشہ حالت احرام میں، آپ کو پتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت احرام کے اندر عورت چہرہ مت ڈھانپے، یعنی چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے. اس کا اصل مفہوم یہ تھا. اور امی عائشہ چہرے کے پردے کے بارے میں کہتی ہیں ہم اور صحابیات طواف کر رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، جب مرد آتے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر لیتی. بتائیے حالت احرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اگر مرد سامنے آئے چہرہ ڈھانپنا ہے تو تیرے محلے اور گلی کے اندر ٹی وی کے اوپر گامدی صاحب عورت چہرہ کیسے بے پرد کرے. شریعت میں اجازت نہیں ہے. آپ چاہے جس طرح کا بھی مردی دین ایجاد کر لیں، شریعت محمدیہ کے اندر عورت کو ننگے چہرے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. میری بہنیں بیٹیاں آج اس فتنے کا شکار، ہمارے مرد بھائی آج اس فتنے کا شکار. اللہ کی قسم رب کی حیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیے. تمہارا رب اتنا حیادار ہے، مجھے اور تمہیں اس کی حیا کیسی کرنی چاہیے؟ حضرت آدم دنیا سے جا چکے ہیں، کتنا عرصہ پہلے آئے تھے، ہزاروں سال بیت گئے ہیں. کتنا عرصہ بعد قیامت آنی ہے کوئی پتہ نہیں. 20 25 30 ہزار سال گزر جائیں گے، وہ دن آ جائے گا قیامت کا. قیامت کا دن آ جائے گا. میں اور آپ انبیاء سمیت اپنے والد حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دیں. بڑی سختی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی ازمائش ہے. بابا جان ہم آپ ہی کے بیٹے ہیں، ہمارے پہ رحم کھائیے، آپ ہمارے جد امجد ہیں. اللہ سے کہہ دیجئے نا حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم اللہ کی قسم قربان جائیں ایسے انبیاء کے اوپر بھی، ہم جن کی اولاد ہیں. یہ جو معاشرے میں فلسفہ مشہور ہے فلاں جی بڑی ذات برادری، سب آدم کی اولاد ہیں. یہ فخر ہے، ایک نبی کی اولاد ہیں. لیکن ہم میں کام کوئی نہیں. حضرت آدم اس وقت کہیں گے میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا. وجہ میں نے وہ جو ایک گندم کا دانہ کھا لیا تھا نا،
وہ جو میں نے ایک پھل کھا لیا تھا نا، وہ جو میں نے یہ جو معمولی سی غلطی کر لی تھی، مجھے میرے رب کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے۔ میری اور آپ کی حیا کہاں پہ مر گئی ہے؟ ہمیں رب کی حیا نہیں، لوگوں کی حیا ہے، رب کی حیا نہیں ہے۔ جبریل امین جیسا برگزیدہ پیغمبر رسول، کیا اس نے کبھی اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ فرشتے تو نافرمانی کرتے ہی نہیں، فرشتوں کو تو پیدا ہی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ فرشتے تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بعد صرف اللہ کی تسبیحاں بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہزاروں سال سے اللہ کی تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لی، فرائض پورے کر لیے، ہم نے تو بڑی عبادت کر لی ہے، ہم نے حق ادا کر دیا رمضان کے اندر۔ حق تب ادا ہوگا جب تیری خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوگی۔ اللہ کی قسم پھر تو قابل تحسین ہے، پھر تو نے حق ادا کیا اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار، رسول، پیغمبر، اولو العزم، اللہ سے ایسی حیا کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جس وقت اللہ رب العزت بغیر ڈانٹ کے، بغیر کسی غصے کے کہتے ہیں نا جبریل، تو جبریل اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کی اس آواز کی اطاعت کرنے کے لیے، میرے اور آپ کے اوپر پورا قرآن نازل ہو گیا ہے، پورا قرآن نازل ہے، اللہ کا کلام۔ ہم نے ان آیتوں کی کتنی کو حیا کی ہے، ان احکامات کی کتنی کو اطاعت کی ہے۔ اللہ کہہ رہے نظروں کو جھکا لو، خلوت پاک کر لو، کتنی حیا ہے۔ جبریل کو صرف اللہ جبریل کہتے ہیں، وہ اللہ کی ایسی حیا کرتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ 600 پروں والا جبریل جس کے پر آسمان کو گھیر لیتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کیا حکم نازل کرنے والے ہیں۔ اور جبریل کی ادائیگی میں کوئی لمحے کی، کوئی سیکنڈ کی، کوئی سیکنڈ کے 10ویں حصے کی کہیں تخیر نہ ہو جائے اطاعت کرنے میں، سکڑتا 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 حدیث کے الفاظ ہیں ایک بوری کے ٹکڑے کے برابر سکڑ جاتا ہے۔ میں اور آپ پورا قرآن بھی سن لیں، حیا پیدا نہیں ہو رہی، نہ اللہ کے خوف سے کب کبھی تاری ہو رہی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ انسان ہی سخت دل ہے، اور حیا ہر کام میں کریں، ہر کام میں کریں۔ یہ ابھی آپ کے سامنے صرف دنا کا دپاچہ اور مقدمہ رکھا ہے ایک نظر کی حیا کے حوالے سے، لیکن کیا حیا معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کی جو اعلیٰ ترین شاہ ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا، شہادت دینا۔ اور ایمان کا جو سب سے کم درجہ وہ کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ اگر ایمان عروج پاتا ہے، کلمہ طیبہ کے اوپر عروج پاتا ہے، اللہ کی گواہی کے اوپر عروج پاتا ہے، یعنی اوپر کی طرف جائے تو حقوق اللہ پورے، اور اگر ایمان کم درجے پہ بھی آئے، کم درجے پہ بھی آئے تو حقوق العباد پورے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا حقوق العباد ہے کہ نہیں لوگوں کے لیے؟ آپ بتائیے، اس درخت کی جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی کریم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی شاخ ہے، دیگر حدیثیں یہ بات کہتی ہیں کہ یہ اور ایمان برابر ہیں۔ کس لحاظ سے؟ حیا بڑھتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو حیا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایسی شاخ ہے درخت کی جس کو کاٹ دیا جائے تو ایمان کا درخت ختم ہو جائے۔ کئی شاخیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جائے تو پھر بھی پھل لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ پھول جاتا ہے، پھر بھی پتے آتے ہیں، لیکن حیا ایک ایسی شاخ ہے اگر کٹ جائے تو درخت بنجر ہو جاتا ہے، ایمان کی وادی خالی ہو جاتی ہے۔ اور حیا صرف غیر محرموں کے ساتھ نہیں، آپس میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، میل ملاپ میں، رشتہ داروں میں، ہر ایک چیز میں حیا چیزوں کو مزین کرتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور بے حیائی چیزوں کو بدنما اور بدصورت بناتی ہے۔ ایک واقعہ صرف بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت زبیر جنگ احد کے اندر
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं, एक औरत दौड़ती हुई आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अलमरअ, औरत औरत कहां पे आ रही है, बताइए क्या एहतियात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। औरत जात आ रही है, मैदान जंग के अंदर लाशें पड़े हुए हैं। दो मफहूम मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, एक बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि औरत मर्दों का कोई ऐसा उदव देखे जो जंग में बेहिजाब हो चुका है, और दूसरी बात ये कि औरत लाशें देख के कहीं ववेला और बैन ना करे, नोहा ना करे अपने करीबी अजीजों की लाशें देख के। हजरत जुबैर को भेजा, जाओ रोको। हजरत जुबैर गए, देखा अम्मी सफिया खड़ी, अम्मी सफिया ताकतवर हतून, उन्होंने धक्का दिया हजरत जुबैर को, हजरत जुबैर गिरने लगे। कहा अम्मी जान, बेटे की हैसियत से नहीं आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा बन के आया हूं। बस हया सफिया के अंदर ऐसी है, अपने बेटे के जरिए पैगाम रसूलुल्लाह का मिला, उधर ही खड़ी हो गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की हया की, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजे को बता दो, पता चल गया है भैया हमजा शहीद हो चुका है, एक एक टुकड़ा कट चुका है। मैं ववेला और नोहा और मातम करने के लिए नहीं आई, ये मैं दो चादरें लेके आई हूं ताकि मेरे भैया को इन दो चादरों के अंदर कफना दिया जाए। एक तो हया का अंदाजा की ये रसूलुल्लाह का पैगाम है, रुक गई। दूसरा चादरें भाई को बेटे को दे रही हैं और कह रही हैं ये मेरे भाई को इसके अंदर कफना देना। हजरत जुबैर ने कहा हम वो दो चादरें लेके आपस के अंदर ताल्लुकदारी के अंदर जरा सी बात के ऊपर नाराज हो जाने वाले, बहन ने रिश्ता नहीं दिया, सारी जिंदगी का ताल्लुक टूट गया। नहीं दिया क्या हो गया यार, सारी जिंदगी का ताल्लुक हया आंखों से खत्म हो गई है एक दूसरे के साथ। और हया सहाबा में और इस्लाम में कैसी है ताल्लुकात के अंदर। हजरत जुबैर कहते हैं मैं ये दो चादरें लेके हमजा की मैयत के पास गया, हमजा की मैयत के पास हमने एक अंसारी की मैयत देखी और हमें हया आ गई कि ये अंसारी कितने अजीम लोग थे। जब हम मुहाजिरीन यहाँ पे आए थे इन्होंने हमारे साथ कैसा एहसान का मामला किया था। कहा हमें हया आई कि चचा हमजा सैयदुल शुहदा दो चादरों में कफन दिया जाए और इस अंसारी को बगैर कफन के दफन कर दिया जाए। कहा हमने कहा एक चादर अंसारी को दी जाएगी, एक चचा हमजा को दी जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि जो चादर हमजा के हिस्से में आई है वो कुछ बड़ी है और जो अंसारी के हिस्से में आई है कुछ छोटी है। कहा हमें हया आई अंसारियों की कि ये कैसे हो सकता है कि अंसारी की चादर छोटी हो और हमजा की चादर बड़ी हो। कहा हमने कुर्रा डाला कि जिसके हिस्से में जो चादर आएगी उसको उसी में दफन कर दिया जाएगा। बताइए आज मुआशरे में ये हया हम कहां से लेके आए। जरा सी बात पे एक दूसरे से नाराज हो जाना। अल्लाह की कसम रमजान के अंदर जो बंदा एक दूसरे से नाराज है ना उसको मना ले, उसकी एक वजह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमाल पीर और जुमेरात को पेश होते हैं, अल्लाह कहता सबको माफ कर दो, जिन्होंने शिरक नहीं किया ये नहीं किया सबको माफ कर दो। फरिश्ते कहते हैं दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आपस में सुलह नहीं की हुई, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के पास फरिश्ते ये मुकदमा लेके जाते हैं, अल्लाह के पास अमाल पेश हो रहे हैं अल्लाह को, और अल्लाह को कह रहे हैं दो बंदे ऐसे हैं जिनकी आपस में गुफ्तगू और बातचीत नहीं और सुलह नहीं है, कोई शरई उज़र नहीं है बातचीत को तर्क करने का। अल्लाह कहते हैं इन दोनों का मामला मुअल्लक कर दो, उस वक्त तक मुअल्लक रखना जब तक आपस में बात नहीं कर देते। हर बंदा माफ हो जाता है पीर जुमेरात को, सुबाए उन बदबख्तों के जो बिला वजह की अनाएं और जिद्दे बना के बैठे हुए। अपने रिश्तेदारों से जाके माफी मांग लो, क्या हो जाएगा। कल क़यामत के दिन सुरखरू हो जाओगे। रिश्तों के अंदर हया पैदा करो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।